بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہے۔ کل والی ہماری ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کریں گے۔ کچھ قصہ ہم نے کل والی ویڈیو میں بیان کیا تھا اور کچھ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ پروردگار عالم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیرین، نرم، سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لائیں کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھا لائیں تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ جب جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا کہ الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں۔ مالک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو، پھر 40 دن اس پر بارش برسائیں۔ 29ویں دن غم کی بارش، ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے رستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قلب بنایا۔ پھر فرشتے اس قلب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قلب کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اکثر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اسی سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ پھر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ قلب 40 دن تک وہیں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب پروردگار عالم نے چاہا تو اس قلب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچی گئی وہ خالی بدن کو جو ٹھیکری کی طرح تھا، گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ جنت سے ایک خوبصورت جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلقت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کر، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام
فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری اولاد کیا ہے؟ فرمایا کہ اولاد تیری میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اس میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم نے اپنے قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت، بدصورت، توانگر، مفلس، لمبے قد، چھوٹے قد، اندھے، لولے وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عیاض رضی اللہ عنہ سے جو باروایت امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ یہ عہد و اقرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ جل شانہ نے سب نیک اور بد کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگی کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشت سے روز ازل میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنے نفوس پر خود گواہی دے دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روز ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے صلب آدم علیہ السلام کو چھوا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑی جو قیامت تک نسل آدم سے پیدا ہونے والی۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور کسی کو شریک نہ بنائیں گے جب تک یہ عہد میثاق پیدا ہوتے جائیں گے، قیامت نہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو اولاد نکلنا شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ اہل جنت ہی سا عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہے کیونکہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جب وہاں طے ہو چکا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہیں جو دوزخیوں کے کام کریں اور اسی عمل پر قبل از توبہ دم ٹوٹے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری نسل ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی ملک الموت فرشتہ آیا اور آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی ہیں۔ جواب دیا یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی خو ان کی نسل میں پڑ گئی کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد دیکھی، اس میں بیمار، برس والے، اندھے وغیرہ سب تھے۔ انبیاء علیہ السلام سراپہ نور تھے۔ میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین پر گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں غنی، فقیر، خوبصورت، بدصورت سب دیکھے۔ میثاق کے وعدے اور قول و اقرار اور گواہی کے پروردگار عالم نے حجرہ اسود میں امانت کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد دیکھی اور عرض کیا
اے رب یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ پروردگار عالم نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں اور کسی کو باپوں کی پشتوں میں رکھوں گا۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک نے بروایت مسلم بن یسار نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنے دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، تو فرمایا کہ ان میں سے جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا تو جتنے گناہگار بدکار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکالا، پھر فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے ہی کے کام کریں گے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں یہ مضمون بروایت ابو داؤد منقول ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے تھے وہ سفید رنگ کے تھے اور دوسری مرتبہ سیاہ رنگ کے تھے جن کو اہل دوزخ قرار دیا ہے۔ اور ترمذی رحمہ اللہ میں یہی مضمون بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم علیہ السلام سے جو ظہور میں آئی ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی، اور ارواح کو ایک چونٹی کے جسم میں پیدا فرمایا تھا اور تمام ارواح کو عقل و شعور پیدا فرما کر عہد لیا تھا۔ دراصل اس اقرار نے ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا ایک بیج ڈال دیا جو پرورش پا رہا ہے چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو، اور اسی بیج کے پھل پھول ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت عظمت پائی جاتی ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کو وہ اقرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عہد و میثاق مجھے ایسے یاد ہے گویا کہ اس وقت سن رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اب باقی کا قصہ ہم انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی ہی لگی تو اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔